على رسوله الكريم عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جانب تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فسلم علیہ، سلام کیا، پھر اس نے فقال وعلیک السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے ٹھیک نماز نہیں پڑھی۔ فرجع، وہ لوٹ گیا، فصلی، پھر نماز پڑھی جا کے، ثم جاء، پھر دوبارہ آیا، فسلم، سلام کیا، فقال وعلیک السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب جب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا، سلام کا جواب دیا اور کہا جاؤ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ادا ہوئی۔ فقال فی الثالثۃ او فی التی بعدها علمنی یا رسول اللہ۔ اس آدمی نے تیسری دفعہ یا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے رہے تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بتلا دیجئے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، سکھا دیجئے میں کس طرح نماز پڑھوں۔ فقال اذا قمت الى الصلاۃ، تو آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کرو، فکبر، پھر تکبیر کہو، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر اس کے بعد جب قرات کا موقع آئے، تکبیر کہہ کے نماز شروع ہو گئی، جب قرات کا موقع آئے تو تمہیں جو قرآن میں سے یاد ہو، جو آسان لگے وہ پڑھ لو۔ اس کے بعد فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تستوی قائما حتی تستوی قائما، پھر فرمایا تم رکوع کرو، رکوع قرات کے بعد رکوع کرنے اور یہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤ رکوع کے اندر، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤ سجدے میں، صحیح طرح سجدہ کر لو۔ اب اس کے بعد ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، آرام سے بیٹھ جاؤ صحیح طرح، ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو،
حتیٰ تطمئن ساجدا، دوبارہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ، ثم ارفع، پھر کھڑے اٹھ جاؤ، حتیٰ تطمئن جالسا، یہاں تک کہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ پھر اٹھ کے یہاں تک کہ تم صحیح طرح کھڑے ہو جاؤ، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلیہا، اور فرمایا اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی طرح تم نے کرنا ہے، یعنی رکوع، سجدے، قومہ، جلسہ، تشہد، یہ سب چیزیں تم نے اطمینان کے ساتھ ادا کرنی۔ اب یہ جو صحابی آئے اور انہوں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ تحیۃ المسجد کی رکعتیں تھیں، کہ جب بندہ آئے مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز اگر ٹائم ہو تو ادا کرنی چاہیے، تحیۃ المسجد، اگر مزید ٹائم ہو تو 2 رکعت مزید تحیۃ الوضو۔ عرب لوگ ایسی چیزوں کے، ایسے نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ گزارا ہے، نوافل وغیرہ ایسی چیزوں کا بڑا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آپ نے ان کو نہیں بتلایا کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی۔ جب انہوں نے خود پوچھا، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ جس بندے کو سبق سکھلایا جا رہا ہے پھر وہ سبق اسے پوری زندگی کے لیے یاد ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا، کیسی تربیت ہے، پھر اسے پوری زندگی یہ باتیں انہیں یاد رہیں۔ پھر آپ نے اہم باتیں انہیں بتلائی، یہ نہیں کہ رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، اہم باتیں صرف بتلائی جو نماز، کیونکہ باقی باتیں تو انہیں پتہ تھی، لیکن محدثین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا جلد بازی سے انہوں نے نماز پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنی جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ سے نماز کو آپ ادا کریں۔ تو اب اس کے بعد وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ جب قیام کرنا ہے تو اچھی طرح سے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پھر جیسے طریقے ہیں سورہ فاتحہ۔ اب کچھ چیزیں جو ہے وہ نماز میں واجبات ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ نماز میں فرض ہیں۔ اب اس کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھی طرح وضو کرو۔ اب وضو کی کئی ساری سنتیں ہیں، لیکن جو فرائض کا درجہ ہے اگر بندے نے وہ ادا نہیں کیا تو وضو مکمل طور پہ نہیں ہوگا۔ ہاں، فرائض کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں نمبر 1 منہ دھونا، منہ اپنا دھونا۔ اب اکثر لوگ جلدی میں آئے، بھئی یہاں سے یہ پانی، یہ اگر داڑھی کا حصہ، داڑھی کو یہاں تک پانی پہنچانا چاہیے، یا ادھر سے لے کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اچھی طرح منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے۔ اب اکثر ہماری کونیوں خشک رہتی ہے، اکثر لوگوں کی، ہاں، کیونکہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، بس آنا ہے، اٹھک بیٹھک کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح ہے، چوتھائی سر کا مسح۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے، یہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ اب اکثر یہ ٹخنے جو ہے یہ رہ جاتے، تو ان چیزوں کا اہتمام۔ پھر اب اس وضو کے اندر سنتیں بھی ہیں، پھر اسی طرح وضو کو کچھ توڑنے والی جو اہم باتیں ہیں وہ مزید انشاءاللہ آگے جیسے بات چلے گی میں انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا۔ آج جو اگلی بات جو بتلانے لگا ہوں کہ جب نماز شروع ہو گئی تو اس کے اندر فرائض جو ہیں، جو مفسرین نے لکھے ہیں، کچھ فرائض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا،
جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا۔ جب نماز ہم پڑھ لیں ہمارا بدن پاک ہو، جب ہم نماز پڑھ لیں ہمارے کپڑے پاک ہوں، جب ہم نماز پڑھ لیں تو جس جگہ پڑھ لیں وہ جگہ پاک ہو، جب نماز ہم پڑھ لیں تو ہمارا سطر چھپا ہو۔ سطر مردوں کا کہاں سے؟ یہاں ناف سے لے کے یہ گھٹنوں کے، یہ گھٹنے مطلب چھپے ہوئے ہوں، یہ مردوں کا ہے، اور عورتوں کا تو پورا جسم وہ سطر میں آتا ہے۔ بس یہ کہ چہرہ ان کا کھلا ہوا ہو، بال بھی ان کے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یہ سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ اب اکثر حضرات وہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو ایک عالم دین ہے کراچی کے، وہ بڑے مشہور ہیں، میں نام میں ان کا نہیں لیتا ہوں، ان سے کسی نے کہا کہ نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس نے کہا اس کی پتہ نہیں ہو یا نہیں، پیچھے والے کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیچھے والا جب دیکھتے ہیں تو آگے والے کی پینٹ جو ہے وہ ساری، تو وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ خیالات ویسے بھی آتے بھی نمازوں میں، تو سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی ایسی مجبوری ہو کہ ایسا لباس پہننا پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پھر اس حالت میں بھی اپنے سطر کو ضرور چھپائیں۔ پھر اسی طرح نماز کا وقت بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض میں شامل ہے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کا ہونا، اس میں بھی یہی بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اسی طرح ساتویں طور پہ نیت، اور نیت یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ امام رکوع میں ہوتے ہیں، وہ 5 منٹ تو نیت پہ لگا دیتے ہیں، ہم مکمل جیسے وہ لکھ کے لائیں اور ہر نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں۔ بھئی نیت ارادہ آپ جب آئیں، زور کا وقت ہے، امام زور پڑھا رہا ہے، تو آپ کی نیت یہاں ظاہر سی بات ہے کسی شادی میں تو آنے کی نہیں ہے، آپ وضو اسی لیے کر رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، زور کی نماز پڑھنی ہے، تو ارادہ تو کر لیا آپ نے۔ روزے میں بھی جب آپ صبح اٹھے سحری تو آپ کا یہی ارادہ ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گا، تو نیت ارادہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں تو وہ تھی جو نماز سے باہر ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریم، اللہ اکبر۔ یہ کل جو میں نے بات کی تھی کہ اکثر لوگ آتے ہیں امام رکوع میں ہوتا ہے وہ بھی آتے ہیں ٹپ کر کے رکوع میں، ایسا نہیں۔ تکبیر یہاں پہ کیا ہے، کیا آ رہا ہے؟ فرض ہے، فرض جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قیام کرنا، تو وہ آئے تکبیر کہے، تھوڑا بہت قیام ہونا چاہیے، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو۔ ہاں، تیسرے نمبر پہ قرات کرنا، یہ قرات کرنا بھی اگر امام کے پیچھے ہوگا تو امام کی قرات اس کی قرات ہوگی، ورنہ انفرادی جس طرح حدیث میں بتلایا گیا۔ نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، جو آخری قعدہ ہے وہ بھی فرض کے اندر شامل ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ اہم ہیں۔ انشاءاللہ مزید اگلے درس میں نماز کے واجبات اور وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کی سنتیں، ان چیزوں کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم ارحمنا بالقرآن، ربنا ولا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہم اشفنا، اللہم اشفنا۔